السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں آپ کی توجہ آج پاکستان کے حالات کی طرف کرانا چاہ رہی ہوں جو دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو امریکہ نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان میں چین کے انجینئرز پہ کون حملے کرا رہا ہے اور یہاں جو بھی یہ اس وقت حالات ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور امریکہ صرف میدان میں کود کے آنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے فضائی حدود سے اور پاکستان کی زمین سے افغانستان پہ اور ایران پہ حملے کرنا چاہ رہا ہے اور شاید چائنا پہ اور روس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کی یہ توجہ دلوانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں جو 9/11 میں پرویز مشرف نے اس ملک کو اس دلدل میں پھنسا دیا۔ اور میں کہنا چاہوں گی کہ امریکہ کو پاکستان کی زمین یا فضائی حدود کو بالکل استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے، ورنہ ہم لوگ بہت ابھی آج تک پچھتا رہے ہیں جو مشرف نے جو فیصلہ کیا تھا۔ تو ایک تو یہ میری آپ سے کہنا ہے۔ دوسرے مجھے بہت مایوسی ہو رہی ہے کہ دیکھیے پاکستان کے پاس IMF سے بہت زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں اور میں نے اس پہ کام کیا ہے اور میں نے اس کی اس طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ ایک آلٹرنیٹیو تو میں نے کھل کے بتا دیا ہے، اس کے علاوہ بھی آلٹرنیٹیوز اور ہیں جو وقت آنے پہ ان کی طرف بھی میں صاف بات کر سکتی ہوں۔ مگر یہ بہت مایوسی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی اور کوریڈورس آف پاور میں جو لوگ ہیں ان کی ایک بہتر آلٹرنیٹیو کی طرف کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے، یا تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بہتر آلٹرنیٹیوز ہیں اور یا ان کی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وقت پہ ہم نے ابھی بھی کافی دیر ہو گئی ہے مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم بہتر آلٹرنیٹیوز کی طرف جائیں بنسبت IMF کے پاس جانے کے۔ اور اگر ابھی بھی ہم چلے جائیں آلٹرنیٹیوز کی طرف تو ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ مگر اگر معیشت اس سے زیادہ زبوں حالی کا شکار ہو گئی تو پھر مطلب پھر تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس طرف کام ہو رہا ہے، ہمارے کچھ ماہر معاشیات ہیں وہ بہت تیزی سے پاکستان کی معیشت کو بہت خطرناک سمت کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس طرف نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کے بینکوں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ بینک بہت ہمارے منافع بخش ہیں، مگر انہوں نے ایک صاحب نے رائے دی تھی کہ یہ شاید بینکس جو ہیں یہ وہ ہو جائیں بینکرپٹ یا کچھ۔ اور ابھی ایک دوسرے صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کے جو یہ بینکس ہیں ان کے جو ہو سکتا ہے کہ رن آن دا بینک کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایمرجنسی سچویشن ہوئی تو بینک میں بھی جو پیسے ہیں وہ سیف نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ کس طرف حالات کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور تو اگر حالات کو اس نہج پہ لے جایا گیا تو پھر ظاہر ہے کوئی آلٹرنیٹیو بھی کام نہیں کر پائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکال دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو اونے پونے باہر ملکوں کو دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ OGDC جو ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے اور بہت منافع بخش ہے، اس کو 40% اس کے جو حصص ہیں وہ دیے جا رہے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، جو کہ ہندوستان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے اور امریکہ کا بھی اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ PIA کو کہا جا رہا ہے کیونکہ PIA کے پاس بہت اچھے ہوٹل ہیں تو اس پہ نظریں ہیں۔ پھر اسی طرح سٹیل مل کو کہا جا رہا ہے کہ سٹیل مل کی نیچکاری، حالانکہ سٹیل مل کی نیچکاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کی
ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹیل مل کے پاس بہت بڑی زمین ہے، تو اس پہ سب کی نظریں ہیں شاید. اور پھر اسی طرح بہت بڑے بڑے یہ جو ہمارے وہ ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے الیکٹرک کمپنیز ہیں، سارے پاکستان کے صوبوں کی اور شہروں کی الیکٹرک کمپنیز ہیں، وہ ساری کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی نیجکاری ہو رہی ہے، اور سارے اسٹریٹجک ایسیٹس کی نیجکاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اتنا کرپشن ہے، یہ ایک بہت کرپٹ ملک ہے. تو یہ بالکل ہی اونے پونے ہوگا، کیونکہ جو اقتدار میں ہوگا وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گا، اور لوگ پھر امیر ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ بیچارہ بالکل اسی طرح جس طرح غریب اور جس طرح اس کو دھکیلا جا رہا ہے اور بھی زیادہ غربت میں، وہ اسی طرح ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مطلب ہر ایک کو اٹس فری فار آل. جو لوگ پاکستان کے محب وطن ہیں ان کو ایک طرف مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ پاکستان کے بڑی طاقتوں کے نمائندے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا بہت اثر رسوخ بڑھایا جاتا ہے. اور وہ خود بھی، کیونکہ ان کے بہت مراسم ہیں ہماری ان سے بھی میڈیا سے بھی، تو وہ بڑھ چڑھ کے اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرف توجہ دیجیے، اس سے پہلے کہ معیشت بالکل ڈوب جائے، اور اس طرف لے جایا جا رہا ہے بہت تیزی سے. پاکستان کی معیشت کو دلدل میں پھنسانے لے جایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.